لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ حضرات، ماہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ آج چاند رات ہے ماہ رجب کی، اور اس کے بعد مسلسل 2 مہینے ہیں۔ یہ ماہ رجب، اس کے بعد ماہ شعبان، اس کے بعد ماہ رمضان۔ یہ 3 مہینے مسلسل فضیلتوں اور برکتوں اور عظمتوں والے مہینے ہیں۔ یہ ماہ رجب ان مہینوں میں سے ہے کہ جس میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جدال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی برکت یہ ہے، ائمہ علیہ السلام اور رسول اکرم کی نظر میں اس مہینے کی برکتیں بے شمار برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی بے شمار ثواب ہے۔ سب سے پہلے رسول اکرم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو انسان اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ارشاد گرامی ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مہینے کی پہلی، درمیانی اور آخری رجب کو روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مہینے میں 3 دن روزہ رکھ کے اللہ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، سال بھر کے نیکیوں کا، سال بھر کی عبادتوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح کہ جو انسان اس مہینے میں 8 دن روزہ رکھتا ہے، اللہ قیامت میں حساب میں آسانی فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کی کچھ اعمال ہیں، اس مہینے کے کچھ اعمال ہیں، وہ مختصر اعمال ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس مہینے میں غسل کرنا سنت ہے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نمودار ہو جائے، غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح نمازیں بھی کتابوں میں مفاتیح الجنان میں درج ہے وہ نمازیں، اور وہ نمازیں ہم آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے تاکہ یہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ جو مخصوص اعمال ہے اس مہینے میں وہ یہ ہیں، غسل کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ اسی طرح ہر روز 70 مرتبہ اللہم اغفر لی واتوب علیہ، یہ ذکر کرنا سنت ہے، بے حد ثواب ہے۔ اسی طرح چوتھا عمل اس مہینے میں صدقہ دینا بے حد ثواب کا حامل ہے۔ کیوں صدقہ دینا؟ سب سے پہلے جو انسان صدقہ دیتا ہے اس کے اوپر سے بلائے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کا ہر دن صدقہ نکالا کرو، اگر ہر روز نہ ہو سکے کم سے کم جمعے کے دن ضرور صدقہ نکالا کرو، اس لیے کہ جو انسان کم سے کم جمعے کے دن صدقہ نکالتا ہے وہ آنے والے جمعے تک اللہ کے امان میں رہتا ہے۔ اور ماہ رجب کے لیے فرمایا کہ ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد جو انسان صدقہ نکالتا ہے آنے والی بلائیں اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے بیان فرمایا کہ صدقہ احتیاطاً 3 پاؤ گندم، جسے ہم گیہوں کہتے ہیں، 3 پاؤ گیہوں نکالنا بے حد ثواب ہے، اور اللہ اس صدقے کے ذریعے اپنے اہل و عیال، انسان کے اہل و عیال اور اس کے خاندان والوں کے جس کی طرف سے وہ صدقہ نکالتا ہے، اللہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ سورے ہیں اس ماہ رجب میں پڑھنے کے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یا نماز عشاء کے بعد بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو بے حد ثواب ہے۔ اس کی بھی فضیلت کہ جو انسان، یہ جو آنے والے جو میں بیان کرنے والا ہوں ان سوروں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ان سوروں کے توسل سے انسان پر آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ سورہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ یا ایھا الکافرون، 3 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرنے سے آنے والی ساری بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان اس مہینے کی چاند کو دیکھ کر
یا اس مہینے میں کسی بھی دن مختصر سا اگر عمل کر لیتا ہے تو اس کی پہاڑ جیسی حاجت بھی ہو، پہاڑ جیسی مشکل بھی ہو، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی ہر پریشانی اور ہر بلا کو دور کر دیتا ہے۔ وہ مختصر عمل کیا ہے؟ اس مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ اگر عمل کر لیتے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ نماز عشاء کے بعد، کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کا طریقہ مثل نماز صبح، جیسے آپ نماز فجر پڑھتے ہیں اسی طرح آپ یہ نماز حاجت بھی پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ الحمد، اس کے بعد دوسرا جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے۔ دوسری رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ، دعائے قنوت جو آپ کو یاد ہے وہ دعا پڑھ لیجئے۔ نماز تمام ہونے کے بعد تشہد سلام کے بعد 70 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیے، اس کے بعد دعا کریے، اللہ اس تسبیح کے ذریعے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ نماز جب تمام ہو جاتی ہے، نماز حاجت جب پوری ہو جاتی ہے، مصلی پر بیٹھ کر ربع قبلہ بیٹھ کر 70 مرتبہ یا سمیعو یا بصیرو، یا سمیعو یا بصیرو، یا سمیعو کے معنی اے سننے والے، یا بصیرو کے معنی اے دیکھنے والے، اس تسبیح کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھتے ہیں، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ کی ہر دعا کو اللہ سنے گا بھی، اور ہر حاجت کو اور ہر دعا کو پورا بھی کر دے گا۔ اس کی اور بھی فضیلت ہیں، اور بھی اعمال ہیں انشاءاللہ، جیسے کہ لیلۃ الرغائب کے اعمال بھی ہیں، انشاءاللہ آنے والے موقع پر اس عمل کو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔